السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ جب بھی بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فیقول احدہما، تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یعنی جو اس نے مال خرچ کیا ہے، صحیح جگہ پر تیری دی ہوئی نعمت کا استعمال کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، قربانی دی ہے، تو اس کو بدلہ دے، یعنی جو صدقہ کیا ہے، جو خیر کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، تو اس پر بدلہ دے دے۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، کس کے لیے؟ جو صدقہ و خیرات نکالتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز، اس کو بدلہ دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تو مال روکنے والے کو برباد کر دے، مال جو سمیٹ کر رکھا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، مال سمیٹ کر رکھا ہے، خرچ نہیں کر، صدقہ و خیرات نہیں نکال رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، اپنے مال سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، بس مال رکھا ہے، بس کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے۔ فرشتہ ایسے آدمی کے حق میں بد دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، بخیلی کرنے والے کے مال کو برباد کر دے، ڈبا دے۔ اس حدیث پاک میں ایک دعا اور ایک بد دعا کا ذکر ہے۔ فرشتہ ایک آدمی کے حق میں دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ دوسرے آدمی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اور یہ ہر روز فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ خیر کی دعوت دیتا ہے، خیر کی دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ بد دعا بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ان لوگوں کے سلسلے میں کرتا ہے جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات نکالتے ہیں۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، مال بہت بڑی نعمت ہے، دولت بہت بڑی نعمت ہے، مالدار ہونا چاہیے۔ مالدار ہو کس لیے؟ دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، کمزوروں کا خیال رکھنے کے لیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور کمزوروں کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی کفالت کرنے کے لیے اپنے مال کی قربانی دیں۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کریں، ہم خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق، نورانی مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال میں برکت دے اور اس کو بدلا دے، اس نے خرچ کیا۔ اب دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو روک لیتے ہیں، سینت سینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقات و خیرات نہیں نکالتے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فرشتے دعا کریں تو ہم خرچ کریں، اور اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ فرشتہ ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک اہم تاکید یہ کی گئی کہ ہم اپنے مال سے ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، کم ہی صحیح لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ دیکھیے ہمارے اسلاف، اللہ رحم فرمائے، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت نہیں نوازا تھا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، علماء اکرام کی سیرت کو پڑھیں، محدثین کی سیرت کو پڑھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت نہیں دی تھی، لیکن جذبہ دیکھیے کہ گھر سے نکل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو پیاز لے کے نکل کے اور کسی غریب کو دے دیتے۔ پیاز، بتائیے پیاز کی کیا قیمت ہے، کیا ویلو ہے؟ ایک پیاز، گھر سے نکلتے تو ایک پیاز لے لیتے اور کسی غریب کو دے دیتے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تھا کہ جمعہ کے روز جب گھر سے نکلتے تھے تو سوکھی روٹی جو ان کے گھر میں روٹی تھی وہی روٹی لے کے نکل جاتے اور کسی غریب کو، مسکین کو دے دیتے۔ سوچئے اللہ رب العالمین نے ان کو کس کنڈیشن میں رکھا ہے، کس حالت میں رکھا ہے، مال کی تنگی ہے، مال کی کمی ہے، پریشانی ہے، مال زیادہ نہیں لیکن جذبہ دیکھیے۔ آج ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، ہم ہر وقت ہر روز چاروں وقت کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خوب نوازا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے سماج میں جو واقعی بہت زیادہ غریب ہوں، غریب لوگ بہت کم ہیں۔ اب لوگوں کے ہاتھوں میں دولت بڑھ رہی ہے، ذمہ داری بڑھتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں اور اس مال کو ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ و خیرات کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمارے حق میں فرشتے دعائیں کرتے رہیں تو ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خرچ کرنے والوں کو خوب نوازتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ مال بڑھتا ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز، اس کے مال میں برکت دے، اس کو اجر دے، اس کو ثواب دے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فرشتوں کی بد دعاؤں سے بچیں، وہ کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے حق میں فرشتے بد دعا کریں، اور ہم وہ کام کریں جو ہمارے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر وامن یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله